السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ جو کتاب سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے الغدیر، قرآن، حدیث اور ادب میں، جلد نمبر 6۔ کتاب کے مصنف ہیں علامہ عبدالحسین الامینی النجفی۔ کتاب کا ترجمہ کیا ہے مولانا سید علی اختر رضوی شعور گوپال پوری نے اور سید شاہد جمال رضوی گوپال پوری نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 18ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں صفحہ نمبر 298 سے۔ متاع نساء، اجواز موقت۔ جہاں تک متاع کا سوال ہے تو عمر کی باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ متاع کو زنا محسوب کرتے تھے، اسی لیے انہوں نے ایک حدیث میں کہا، روشن کرو، وضاحت کرو تاکہ زنا نکاح سے جدا ہو سکے۔ اس وقت اور زمانہ رسول میں نسخ کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا اور نہ ہی کوئی صحابی عینی گواہ تھا۔ اس سلسلے میں ان کے درمیان جب بھی کوئی بات نکلتی تو حلیت کے قائل افراد قرآن مجید اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے استدلال کرتے تھے، اور حرمت کے قائل افراد صرف اور صرف عمر کے قول سے تمسک کرتے تھے۔ خود عمر کا قول انا انہی عنہما واضح طور پر نسخ کی نفی کر رہا ہے۔ امیر المومنین اور ابن عباس نے بھی واضح طور پر اس کی حرمت کی تردید کرتے ہوئے اس کی حرمت کو صرف عمر سے منسوب کیا ہے۔ تمام صحابہ اور تابعین نے اسے حلال سمجھتے تھے اور اسی سے استناد بھی کرتے تھے۔ وہ صحابہ و تابعین یہ ہیں: عمران بن حسین، جابر بن عبداللہ بن مسعود۔ ان کی حدیث قرات جلد ہی آئے گی۔ ابن حزم نے المحلی اور زرقانی نے شرح موطا میں عبداللہ بن مسعود کو ان افراد میں شمار کیا ہے جو جواز موطا پر ثابت اور استوار تھے۔ حفاظ حدیث نے ان سے نقل کیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ جہاد کر رہے تھے، ہماری عورتیں نہیں تھیں۔ ہم نے کہا، اے رسول خدا، کیا خداوند عالم رختہ اور خواجہ کی اجازت دیتا ہے؟ رسول خدا نے اس کی ممانعت کرتے ہوئے ہمیں اجازت دی کہ مدت معین تک لباس سے ازواج زیبتاً کریں۔ اس کے بعد فرمایا، خداوند عالم کی پاک و پاکیزہ، پاک اور لذیذ اشیاء کو جنہیں اس نے تم پر حلال کر رکھا ہے حرام نہ کرو۔ حساس نے حدیث نقل کر کے لکھا ہے کہ رسول خدا نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 87 کی تلاوت کی۔ اس سے جواز متاع کا ثبوت فراہم ہوتا ہے۔ ابن کثیر نے اسے بخاری اور مسلم کے حوالے سے نقل کیا ہے اور اس بات کا بھی اضافہ کیا ہے کہ پھر عبداللہ بن مسعود نے اس آیت کی تلاوت کی۔ عبداللہ بن عمر۔ احمد بن حنبل نے عبد الرحمن سے نقل کیا ہے، اراجی کا بیان ہے کہ ایک شخص نے ابن عمر سے متاع کے بارے میں سوال کیا۔ میں اس وقت وہاں موجود تھا۔ ابن عمر نے کہا، خدا کی قسم، ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں زنا کار اور بے عفت نہیں تھے۔ معاویہ بن ابی سفیان۔ ابن حزم، المحلی اور زرقانی سے شرح موطا میں اسے ان افراد میں شمار کیا ہے جو جواز موطا پر ثابت اور استوار تھے۔ اس کے برخلاف بات گزر چکی ہے، اس کی تفصیلی بحث آگے آئے گی انشاءاللہ۔ ابو سعید حضری، سلمہ بن امیہ بن خلف، معبد بن امیہ بن خلف، زبیر بن عوام، خالد بن مہاجر بن خالد خرزومی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک جگہ بیٹھا تھا کہ ایک شخص نے متاع کے سلسلے میں سوال کیا۔ میں نے اس کو اجازت دے دی۔ یہ دیکھ کر ابن ابی عمرہ انصاری نے کہا، ذرا آہستہ کہا
کیا ہے؟ خدا کی قسم میں نے امام المتقین کے عہد میں مطاع کیا ہے۔ عمر بن حریث ابن ابی کعب ان کی قرت آئے گی۔ ربیہ بن امیہ سمیر اصحابہ میں ہے کہ شاید وہ سمارہ بن جندب ہے، جن کا بیان ہے کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں مطاع کرتے تھے۔ سعید بن جبیر، طاؤس یمنی، عطا ابو محمد مدنی، سدی عامر، مجاہد، زفرین، اوس مدنی۔ ابن حزام نے جواز مطاع کے سلسلے میں ثابت قدم ان بعض افراد کو شمار کرنے کے بعد لکھا ہے کہ جابر نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر اور عمر اور اواخر خلافت عمر میں تمام صحابہ سے اس کی روایت کی ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اور تابعین میں طاؤس، سعید بن جبیر، عطا اور تمام فقہائے مکہ جواز مطاع پر ثابت تھے۔ ابن عمر صاحب استیاب کا بیان ہے کہ مکہ و یمن میں موجود اصحاب ابن عباس کے نظریے کے مطابق مطاع کو حلال سمجھتے تھے اور دوسرے تمام لوگ حرام۔ قرطبی کا بیان ہے کہ اہل مکہ سب سے زیادہ مطاع انجام دیا کرتے تھے۔ فخر الدین رازی کہتے ہیں آیا مطاع میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ یہ منسوخ ہوئی کہ نہیں۔ اکثر امت کا نظریہ ہے کہ وہ منسوخ ہو چکی ہے، اور بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ جواز مطاع اپنی سابقہ حالت پر باقی ہے۔ ابو حیان اپنی تفسیر میں نقل حدیث کے بعد لکھتے ہیں اسی لیے اہل بیت اور تابعین کی ایک جماعت اسے حلال سمجھتی ہے۔ جواز مطاع کے قائل ابن جریح عبد الملک بن عبد العزیز بھی ہیں۔ شافعی کا بیان ہے کہ ابن جریح نے 70 عورتوں کے ساتھ مطاع کیا۔ ذہبی لکھتے ہیں کہ ابن جریح نے تقریباً 90 عورتوں کے ساتھ مطاع کیا۔ مبسوط میں لکھتے ہیں مطاع کی تفسیر یہ ہے کہ کوئی انسان عورت سے کہے میں اتنی مدت تک مال معین کے عوض تم سے مطاع کرنا چاہتا ہوں، یہ ہمارے نزدیک باطل ہے۔ مالک بن انس کے نزدیک جائز اور یہی ابن عباس کے قول کا ظاہری مطلب ہے۔ فخر الدین ابو محمد عثمانی بن علی زئیلی بطیان الحقائق فی الشرع کنز الدقائق میں لکھتے ہیں کہ مالک نے کہا نکاح مطاع جائز ہے، اس لیے کہ اسے قانونی اور تشریعی حیثیت حاصل ہے، اور یہ اس وقت تک باقی رہے گا جب تک اسے منسوخ کرنے والی کوئی چیز نہ آ جائے۔ ابن عباس سے مروی ہے، اس کی حلیت کا کافی شائع اور مشہور ہے۔ اکثر علماء مکہ نے اس سلسلے میں ان کی پیروی کی ہے۔ ابن عباس اپنے نظریے میں خدا کی اس آیت سے استدلال کرتے ہیں۔ عطا سے منقول ہے کہ میں نے جابر کو کہتے ہوئے سنا کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر کے عہد میں اور اوائل خلافت عمر میں مطاع کرتے تھے، پھر عمر نے لوگوں کو اس سے منع کر دیا۔ ابن سعید خضری ابی سعید خضری نے اس کی روایت کی ہے۔ تمام شیعہ اس کے جواز و حلیت کے معتقد ہیں۔ قاضی فخر الدین حسن بن منصور فرغابی کی فتاوت فرغانی، قاضی حکیمین حنفی کی خزان الروایات فی فروع حنیفہ، کافی فی فروع حنیفہ، رکن الدین محمد بن محمود حنفی کی عنایہ شرح ہدایہ وغیرہ میں جواز مطاع کی نسبت مالک کی طرف دی گئی ہے۔ زرقانی کی شرح موطا سے واضح ہوتا ہے کہ جواز مطاع مالک کے 2 قول میں سے ایک ہے۔ ہاں، بعض لوگوں نے اپنی خوش فہمی میں یہ چاہا کہ ممانعت عمر کے لیے کوئی قوی و محکم دلیل گڑھ لیں، اسی لیے انہوں نے نسخ آیت کا دعویٰ کیا، ایک مرتبہ قرآن سے اور دوسری مرتبہ سنت سے، لیکن ان کے نظریات باہم متناقض ہیں اور ایک دوسرے کے قطعی مخالف تھے۔ ان میں سے ہر ایک قائل دوسرے کے قول کو مردود قرار دے رہا تھا۔ چنانچہ بعض کہتے ہیں کہ آیہ مطاع خدا کے اس ارشاد کے ذریعے منسوخ ہو چکی ہے: اے پیغمبر، جب تم لوگ
عورتوں کو طلاق دو تو انہیں عدت کے حساب سے طلاق دو۔ بعض نے بکواس کی، نہیں، آیہ متع خدا کے ارشاد کے ذریعے منسوخ ہوئی، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں علاوہ اپنی بیویوں اور اپنے ہاتھوں کی ملکیت کنیزوں کے، ان کے معاملے میں ان پر الزام آنے والا نہیں۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 5 اور 6 ہے یہ۔ تیسرے نے شوشہ چھوڑا، آیہ متع میراث کی آیت سے منسوخ ہوئی، اس لیے کہ متع کے لیے میراث نہیں ہے۔ یہ تمام بغیر دلیل کے صرف دعوے ہیں۔ کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ یہ آیات اور ان کا ناسخ ہونا صحابہ سے پوشیدہ تھا؟ حالانکہ ان میں جواز متع کے ایسے بھی قائلین تھے جن کی معرفت آپ نے اس سے قبل حاصل کی۔ ان باعظمت افراد میں سرفہرست مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام بھی تھے، جو کتاب خدا کے ایک ایک حرف کے عارف کامل تھے، اور ہر کے بقول گزشتہ اور آئندہ آنے والے لوگوں میں کتاب خدا کا فہم اور ادراک حضرت علی کے علم پر منحصر ہے۔ لہٰذا حضرت اور آپ کے شاگرد رشید مفسر قرآن ابن عباس کے ذہن میں ان آیات کے ناسخ ہونے کی حیثیت کیسے محو ہو گئی؟ کیسے اہلیت متع کے قائل ہو کر متع کی ممانعت کرنے والے قول پر اپنی توجہ مبذول کرا لی؟ سوال یہ ہے کہ ان آیات سے وابستہ ہونے والے افراد نے ناسخ کو کہاں سے حاصل کر لیا؟ یہ انوکھا علم کہاں سے مل گیا جو نادانی اور جہالت کے مساوی ہے؟ اگر یہ بے ربط اور غیر مربوط خواب و خیال صحیح ہوں، اور ابن عباس نے بعض روایتوں کی بنا پر نسخ کی روایت کی ہے جیسا کہ ان کی طرف نسبت دی گئی ہے، اس کے باوجود بھی جواز متع کی معتقدہ کر اپنی عمر کے آخری ایام تک اس کو بیان کرتے رہے، اور اس سلسلے میں امت مسلمہ بھی ان کی پیروی کرتی رہی۔ یہ مصیبت بالائے مصیبت ہے، اور خدا نخواستہ اگر ابن عباس کی روش زندگی اور سیرت یہی تھی تو پھر دین اور شریعت کی دوسری امانتوں کا کیا ہوگا؟ کیونکہ وہ ہر امت اور ترجمان قرآن کہے جاتے ہیں۔ بنابراین خداوند عالم نے پہلی آیت میں سے طلاق کے ذریعے صرف اور صرف جدائی کا ارادہ کیا ہے، نہ مطلق جدائی کا، اور نہ ایسا ہوتا تو ملک یمین کو ضرور شامل ہوتا اور اسے منسوخ کرتا۔ حالانکہ کسی نے بھی ایسا نظریہ پیش نہیں کیا ہے، اور کسی نے بھی ملک یمین کو زنا اور عیاشی میں محبوس نہیں کیا۔ جہاں تک دوسری آیت کا سوال ہے تو اس کے ذریعے سے متع میں عدم زوجیت کا قول قطعی بے بنیاد دعویٰ ہے، اس لیے کہ جواز متع کے قائل کا کہنا ہے کہ متع اور نکاح موقت بھی زنا شوئی اور زوجیت ہے۔ چنانچہ قرطبی لکھتے ہیں کہ عنقریب آئے گا کہ گزشتہ اور آئندہ کسی بھی فقیہ اور عالم نے اس سلسلے میں اختلاف نہیں کیا کہ متع نکاح موقت ہے، اس میں میراث نہیں ہے۔ قاضی کہتے ہیں کہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ متع متعینہ مدت کی شادی ہے، اس میں میراث نہیں ہے، لہٰذا اس آیت کے اطلاق سے متع کے جواز کا استدلال کرنا زیادہ بہتر ہے، بنسبت اس کے کہ آیہ متع کے نسخ کے سلسلے میں اس سے تمسک کیا جائے۔ پھر اس آیت کے ذریعے قول نسخ کی نسبت ابن عباس کی جانب دی گئی ہے، لیکن جواز متع کے قول کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ نسخ کا ذریعہ قطعی غیر معتبر ہے۔ ابن بطلان کہتے ہیں کہ اہل مکہ اور یمن نے ابن عباس سے جواز متع کی روایت کی ہے، اور انہی سے ضعیف سندوں کے ذریعے متذکرہ نظریے کی بھی روایت کی ہے، لیکن ان سے جواز متع کی روایت زیادہ صحیح ہے۔ جہاں تک آیہ میراث کا سوال ہے تو اس سے استدلال کرنا عقل و خرد سے قطعی بعید ہے، اس لیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث متع اور نکاح موقت کی نفی کر رہی ہے، لیکن نکاح اور زوجیت کا عنوان پھر بھی برقرار ہے۔
بالکل اسی طرح جیسے ایک فرزند اپنے باپ کو مار دے یا کافر ہو جائے تو اس سے میراث کی نفی ہو جاتی ہے، اسے میراث نہیں دیا جاتا، لیکن وہ اصل فرزندی سے خارج نہیں ہوتا۔ سنت کے ذریعے نسخ۔ جہاں تک سنت کے ذریعے آئے متع کے نسخ کا سوال ہے تو اس سلسلے میں بے شمار اقوال ہیں اور عقائد اور نظریات میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایسا حیرت انگیز اور خوفناک اختلاف جو ایک دوسرے سے قطعی مناسبت نہیں رکھتے، اختلاف اور تناقض کے سنگلاخ وادی میں قارئین کے لیے اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں کہ وہ اس بات پر غور و فکر کریں کہ یہ اختلافات ان بہت سی جعلی اور جھوٹی روایتوں کا محاصل ہیں جنہیں ان کی روایتوں کے مقابل جعل کیا گیا ہے، جنہیں ثابت سنت اور صحیح تاریخ نے اپنے دامن میں محفوظ کر رکھا ہے۔ ان جعلساز جھوٹے اور خزائن روایوں نے اپنے دوسرے بھائیوں سے غافل اپنی فکر کے مطابق نسخ کی بات گڑھ رکھی ہے۔ لیجیے چند اقوال ملاحظہ کیجیے۔ صدر اول اسلام میں متع جائز تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے دن اس سے منع کر دیا۔ یہ صرف ضرورت کے پیش نظر مباح و جائز تھا، پھر حجۃ الوداع کے سال کے آخر میں حرام ہو گیا۔ حازمی کی ہے یہ حدیث۔ ناسک کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف 3 دن تک مباح تھا، پھر 3 دن ختم ہوتے ہی اس کا جواز بھی ختم ہو گیا۔ مباح تھا لیکن غزوہ تبوک میں اس کی ممانعت کر دی گئی۔ اوطاس کے سال میں مباح تھا، پھر ان سے منع کر دیا گیا۔ حجۃ الوداع میں مباح تھا، اس کے بعد حرام کر دیا گیا۔ فتح مکہ کے سال مباح تھا، پھر اسے حرام قرار دے دیا گیا۔ فتح مکہ کے دن جائز ہوا، پھر اسی دن اسے حرام کر دیا گیا۔ عمرۃ القضاء کے علاوہ کسی پر حلال نہیں ہے۔ متع زنا اور عیاشی ہے، یہ اسلام میں کبھی جائز تھا ہی نہیں۔ مخاصی کی یہ حدیث ہے۔ جائز تھا لیکن خیبر میں اس کی ممانعت کر دی گئی، پھر فتح مکہ کے موقع پر اس کی اجازت دی گئی، پھر 3 دن کے بعد حرام کر دیا گیا۔ صدر اول اسلام میں مباح ہوا، پھر خیبر کے دن حرام ہو گیا، اس کے بعد غزوہ اوطاس میں حلال ہوا، اس کے بعد حرام ہو گیا۔ صدر اول اسلام سال اوطاس اور روز فتح مکہ اور عمرۃ القضاء میں حلال ہوا، اور پھر روز خیبر، غزوہ تبوک اور حجۃ الوداع میں مقام قرار دیا۔ 3 مرتبہ مباح اور 3 مرتبہ حرام ہوا، 7 مرتبہ مباح اور 7 مرتبہ منسوخ ہوا۔ خیبر، حنین، عمرۃ القضاء، سال فتح مکہ، سال اوطاس، غزوہ تبوک اور حجۃ الوداع۔ ان عقل کے ماروں کی نظریات کی صحیح معرفت کا ارادہ ہے تو پہلے قول کو میزان آگہی پر رکھیں گے جس کے 5 ائمہ نے اپنی کتاب صحیح اور دوسرے حفاظ نے مسانید میں روایت کی ہے، اور آخر میں اس کی سند کو حضرت علی علیہ السلام پر ختم کیا۔ آپ اس سلسلے میں لوگوں کی باتیں ملاحظہ فرمائیے۔ ایک نے ہانک لگائی، خیبر کے دن متع کی تحریم صحیح ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ دوسرے نے کہا تاریخ نگاروں اور راویوں میں سے کہ کوئی نہیں جو خیبر کے دن حرمت متع سے واقف ہو۔ تیسرے نے کہا یہ قطعی جھوٹ اور بکواس ہے، جنگ خیبر میں عورتوں سے متع نہیں کیا گیا۔ چوتھے صاحب بولے صحیح حدیث یہ ہے کہ اس دن گدھوں کے گوشت کی ممانعت کی گئی تھی، نہ کہ متع اور نکاح موت کی، لیکن بعض راویوں سے متع کو قرار دیا ہے، لیکن بعض راویوں نے متع کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ لچر خیال شافعی جیسے اہل سنت کے عظیم علماء سے کیسے مخفی رہ گیا؟ چنانچہ وہ معتقد ہیں کہ متع خیبر کے دن حرام ہوا، اور مسلم سے کیسے پوشیدہ رہ گیا، جنہوں نے اپنی صحیح میں مختلف الفاظ کے ذریعے اسے نقل کیا۔
ایک جگہ لکھا